اصول حدیث کی علم اصول فقہ کی ابتدا اور نشوونما۔ تو اس کے ارتقاء پہ ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی مزید۔ صحابہ کرام کے بعد جب تابعین کا زمانے میں بہت سے ایسے فضلاء پیدا ہوئے، فضلاء فاضل ان کی جمع ہے، علم میں فضیلت رکھنے والے، بلند مقام رکھنے والے، فاضل فضلاء پیدا ہوئے جنہوں نے فقہ کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، جس طرح کہ سعید بن مسیب مدینہ طیبہ میں، علقمہ اور ابراہیم نخعی عراق میں، ان کے سامنے کتاب و سنت کے علاوہ فتاوی صحابہ بھی موجود تھے۔ ان میں سے بعض مصلحت کو پیش نظر رکھتے اور بعض منہج قیاس کو، قیاس کے طریقے کو ترجیح دیتے۔ عہد تابعین کا زمانہ جب ختم ہوا، اس کے بعد ائمہ مجتہدین کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہاں فقہ کے اصول واضح صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ان شخصیات نے، مجتہدین نے کیا کیا؟ فقہ کے اصولوں کو واضح صورت میں لائے۔ ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق قرآن سے اصول وضع کیے۔ امام صاحب اپنے استنباط کا یہ طریقہ مقرر کرتے ہیں کہ پہلے کتاب، امام اعظم ابو حنیفہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے قرآن سے مسئلہ لیتے ہیں، پھر سنت، پھر صحابہ کرام کے وہ فتوے جن پر اجماع ہے، جن پر سارے صحابہ کا اتفاق ہے اور جن میں ان کے متعدد اقوال ہیں، ان سے خروج جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں صحابہ کے اقوال ایک سے زیادہ ہیں، ایک صحابی نے ایک بات کہی، دوسرے نے دوسرا حال بتایا، تیسرے نے تیسرا، انہی میں سے کسی ایک حال کو لیں گے، ان سے باہر کوئی حال ان کے علاوہ کوئی نہیں لیں گے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر 4 اقوال ہیں تو انہیں چھوڑ کر صحابہ کے، اگر مثلا 4 صحابہ کے مختلف قول ہیں تو ان میں سے یہ چاروں کو چھوڑ کر کو 5واں قول اختیار نہیں کریں گے، بلکہ انہی میں سے کسی ایک قول کو اختیار کریں گے۔ باقی رہے تابعین، تو ان کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن سے استنباط کرتے ہیں، حدیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے۔ جو تابعین ہیں ان سے امام اعظم نے دلیل نہیں لی، کیونکہ امام اعظم فرماتے ہیں ہم رجال ونحن رجال، صحابہ کرام کی بات تو ہم مانتے ہیں، ان کی بات تو ہمارے ساتھ آنکھوں پر، لیکن تابعین کی نہیں، کیونکہ ہم رجال، وہ بھی بندے اور ہم بھی بندے، مطلب وہ ہمارے ہم زمان ہیں، وہ ہمارے زمانے میں رہنے والے ہیں، تو ہم ان سے، یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے اور جس طرح وہ علم رکھتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے علم دیا، تو ہم ان کی تابعین کے اقوال کو نہیں لیں گے، بلکہ خود امام اعظم کیونکہ تابعی ہیں اس لیے وہ خود اجتہاد کیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں ہم رجال ہونا ایسا کہتے ہوئے تو بھی تمہارے نال ہی پڑھنی ہے نا، تو کیا بڑی پڑھو کی آگے تو سب پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہی ہے، فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کے ہی ہے۔ امام مالک، لیکن وہ اپنے زمانے کو علماء مجتہدین کا ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ تو انہوں نے استنباط غیر شرعی مسئلے کو مستنبط کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے جو ہے اپنے زمانے کے، مثلا امام مالک کا اور امام اعظم کا زمانہ ایک ہے، آپس میں ان کا محدثین علماء کا بہت زیادہ ادب و احترام تھا، خاص طور پر جن سے وہ حدیث پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے زمانہ میں واضح اصولوں پر جزیات کا حکم مرتب کرتے تھے۔ امام مالک بھی کیا کرتے تھے؟ واضح اصول قرآن سے لیے، ان سے جزیات مانا ان سے مسائل آپ نے اخذ کیے۔ وہ اہل مدینہ کے عمل کو بھی حجت خیال کرتے۔ امام مالک امام مدینہ ہے، مدینہ طیبہ میں، شہر رسول میں، مسجد نبی میں آپ پڑھاتے ہیں، تو آپ صحابہ کے اقوال کو بھی لیتے تھے اور اس کے علاوہ اہل مدینہ کے عمل کو بھی دلیل بناتے تھے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رہے، تو اہل مدینہ میں جو رواج اور عرف جو چلا آ رہا ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام سے، حضور کے صحابہ سے آ رہا ہے، تو حضور کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے اہل مدینہ کے عمل کو بھی دلیل بنایا۔ نیز انہوں نے روایت حدیث کے لیے بہت سی شرائط مقرر کی اور ایک ماہر صراف کی طرح احادیث کے مجموعوں کو پرکھا۔ صراف کسے کہتے ہیں؟ بے صرف پڑھی آپ نے فقہ میں، کیا ہے کسے کہتے ہیں؟ سونا اور چاندی کی بے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح ایک ماہر جو صراف ہے، جو سونا بنانے والا ہے، وہ سونے کو چیک کرتا ہے کہ اس میں سونا اصلی کون سا، کوڈ کون سی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی شرائط مقرر کی جن کے ذریعے ایک ماہر صراف کی طرح احادیث کے مجموعوں کو پرکھا، انہیں چیک کیا، اور جو روایات ان کے معیار پر پوری نہ اتریں ان کو انہوں نے مسترد کر دیا، بڑی جرات کے ساتھ مسترد کر دیا۔ سب سے پہلا مدون علم اصول فقہ کو سب سے پہلے جس شخصیت نے کتاب کی شکل میں لکھا وہ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو شرف حاصل ہے کہ اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب الرسالہ آپ نے تصنیف کی، کیونکہ آپ کو تقریباً تمام مکاتب فقہ کے فضلاء سے استفادہ کا موقع ملا۔ آپ نے فقہ جتنے بھی اس وقت فقہاء تھے سب سے آپ نے فائدہ حاصل کیا۔ مثلا امام شافعی جو ہے
آپ شاگرد ہیں سیدنا امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے بھی اور امام مالک کے بھی، وہ دونوں کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی جو ہے امام مالک کے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح اپنے جو ان سے پہلے فقہا تھے، امام احمد بن حنبل ان کے بعد آتے ہیں، جو ان سے پہلے فقہا تھے ان دونوں سے، یا اور جو فقہا تھے مثلا امام سفیان ثوری ہیں، جو بھی تابعین میں آتے تھے، ان سب سے آپ نے استفادہ کیا۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں امام مالک سے اور حنفی فقہ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم کے شاگرد جو ہیں ان سے لی، اور مکہ مکرمہ کے باشندہ ہونے کی وجہ سے آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں سے بھی فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ عربی زبان میں آپ کی مہارت بھی ایک مسلمہ امر ہے۔ امام مالک جو ہے صحابہ سے بھی آپ نے، تابعین سے بھی، امام مدینہ کے جو فقہاء ہیں ان سے بھی، اور مکہ کے جو فقہاء ہیں جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد سے ان سے بھی علم حاصل کیا۔ عربی زبان میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر آپ کو یہ مقام میسر آیا کہ آپ اصول فقہ کے بکھرے ہوئے قواعد کو ایک منظم کتاب میں آپ نے ترتیب دیا۔ اصول فقہ کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو آپ نے کتاب میں ترتیب دیا۔ چنانچہ آپ نے الرسالہ کی تالیف فرمائی سے لکھا، جس میں دلائل شریعہ پر بڑی شرح و بسط تفصیل کے ساتھ آپ نے بحث کی، اور فن کے دیگر مسائل کو بڑی وضاحت سے آپ نے درج کیا۔ شیعہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس فن یعنی اصول فقہ کے مؤسس اور بانی امام محمد الباقر ہے، جو امام سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے اور وہ بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے امام جعفر الصادق، امام شیعہ کا دعویٰ ہے کہ پہلے مدون کون ہے؟ امام باقر، اور امام محمد باقر کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ زیر بحث یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اصول کس نے بنائے، یہ سلسلہ تو خلفائے راشدین کے زمانے شروع ہو چکا تھا۔ اصول وضع کرنے کا سلسلہ تو خلفائے راشدین کے زمانے شروع ہو چکا تھا، جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس فن کو کتاب بھی صورت میں سب سے پہلے کس نے پیش کیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اصول کس نے سب سے پہلے بنائے، مسئلہ ایک اصولوں کو کتاب کی صورت میں کس نے لکھا، تو کتاب کی صورت میں سب سے پہلے امام شافعی نے پیش کیا۔ اگر آپ ان ائمہ کوئی کتاب اس فن میں پیش کر سکتے ہیں، اگر امام باقر یا امام جعفر صادق کی کوئی کتاب موجود ہے تو اسے ہم مان لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اصول فقہ پہ پہلی کتاب الرسالہ جو ہے وہ امام شافعی کی تصنیف ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھا، امام شافعی جو ہے وہ شاگرد ہیں کسی امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، لولا السنتان، اگر 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے، نعمان امام ابو حنیفہ کا نام ہے، نعمان بن ثابت، تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ پوچھا گیا وہ کون سے 2 سال؟ فرمایا وہ 2 سال جو میں نے امام محمد باقر اور امام جعفر الصادق سے جو میں نے علم حاصل کیا ہے، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، مطلب میرے پاس علم نہ ہوتا۔ تو بالواسطہ جو ہے یہ امام شافعی کا جو علم ہے یہ بھی امام جعفر الصادق اور امام محمد باقر سے، ائمہ اہل بیت سے آیا ہے، جن کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔